नमस्कार, सलाम। आज हम बीए सेकंड ईयर के निसाब में शामिल किताब इंतखाब नस्र में सबक यारबाश को आगे पढ़ेंगे। ये तो हुआ मिस्टर अहसन के तरीक़ाए गुफ्तगू का सज्जल बयान। अब मैं बाज़ वाक़यात से उसकी तौज़ीह करता हूँ कि यारबाशों की असली गरज का अंदाज़ा हो सके, और अगर कोई साहब यारबाश बनना चाहें तो इन हज़रात के उसूल को शमाए हिदायत बना सकें। कई बरस की बात है कि हम 6-7 दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। उसी ज़माने में फोर्ड की नई दी 8 मोटर और स्वीपरलिट का नया मॉडल आया था। अहमद ने दी 8 खरीदी थी और महमूद ने स्वीपरलिट। इनके मुतालिक गुफ्तगू हो रही थी। अहमद अपनी मोटर को अच्छा कहते थे और महमूद अपनी मोटर को। अहमद महमूद की मोटर की खराबियां बता रहे थे और महमूद अहमद की मोटर। इसी सिलसिले में एक दूसरे की खराबी दिमाग की भी बहस छिड़ जाया करती थी। गरज जोश बहुत बढ़ा हुआ था, और क्यों न बढ़ता जब बाज़ दोस्त अहमद का साथ देते थे और बाज़ महमूद का। यहाँ ये बहस चल ही रही थी कि इतने में मिस्टर अहसन रौनक अफरोज हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम के बाद उन्होंने देख लिया कि मजलिस का रंग कुछ बिगड़ा हुआ है। पहले तो उन्होंने इस झगड़े की वजह पूछी और फिर खुद ही हकम बन गए। कहने लगे, अरे भाइयों, तुम ख्वाह मख्वाह लड़ते हो। आजकल की मोटरें भी कोई मोटरें हैं। आजकल की मोटरें भी कोई मोटरें हैं। बेल से टक्कर हुई, मुडगार्ड टूट गया, जरा गड्ढे में गिरी, ढर्रा 2 टुकड़े हो गया, पहिया बैठ गया। ये अब कोई मोटरें थोड़ी ही रही हैं। टीन के जापानी खिलौने हैं। जितनी रकम होती है ज़ाहिरी टेप टाप में लगा दी जाती है। अब रहे कल पुर्जे तो बस उनका अल्लाह ही मालिक है। और फिर उस पर ये गज़ब है कि मियाँ तफ़ील अहमद कहते हैं कि मेरी मोटर अच्छी है। अहमद ने जलकर कहा, तो आखिर आपका मतलब क्या है? अहसन ने कहा, मतलब ये है कि हमेशा अच्छी चीज़ों का मुकाबला किया जाता है, बुरी चीज़ों का मुकाबला ही क्या। कभी कोई ये बहस भी करता है कि मैं तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। बंदाए खुदा, अगर
بحث ہی کرنی ہے تو پہلے کسی اچھی موٹر کا معیار بتاؤ، اس کے بعد اپنی موٹروں سے اس کی ہر چیز کو ملاؤ، جب کہیں جا کر کوئی نتیجہ نکلے گا، اور جب تمہارے سامنے ایک معیار موجود ہے تو پھر دور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ محمود نے کہا، وہ معیار کون سا ہے؟ احسن نے کہا، میری ولکن موٹر۔ یہ سنتے ہی سب نے ایک قہقہا مارا، اور کیوں نہ مارتے جب موٹر کا معیار احسن کی ولکن موٹر قرار پائے۔ ان کی موٹر روز ہی دیکھتے تھے، مگر یہ کسی کم وہم و گمان میں نہ تھا کہ ایک دن یہ 1903 کی موٹر 1938 کی دی 8 اور سپرلٹ کا معیار بنائی جائے گی۔ پیٹرول سے چلتی تھی، اس لیے لغوی معنی میں موٹر تو کہی جا سکتی تھی، مگر اس کی ظاہری اور باطنی حالت کے لحاظ سے اس کو موٹر سے تعبیر کرنا خود لفظ موٹر کی توہین کرنا تھا۔ بلندی کے لحاظ سے اونٹ گاڑی سا، خط کے لحاظ سے بگھی، چال کے لحاظ سے چھکڑے، اور آواز کے لحاظ سے چرخے کی تعریف اس پر پوری طرح صادق آتی تھی۔ جب ہنستے ہنستے سب تھک گئے تو میاں احسن نے بہت متانت سے کہا، دیکھو بھئی، تم یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں تمہارے ہنسنے سے برا مان جاؤں گا، تو جناب اس سے آپ بے فکر رہیے، آپ کے ہنسنے سے میری موٹر کی خوبیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، وہ جیسی تھی ویسی ہے اور آئندہ رہے گی۔ اگر آپ کو اس کے خلاف کچھ فرمانا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے بندہ حاضر ہے، مگر براہ مہربانی میری دلیل کو محض ہنس کر اڑانے کی کوشش نہ کیجیے۔ دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، نہ کہ ہی سے۔ ناصر نے کہا، یہ آپ کی موٹر صاحبہ کب عدم سے وجود میں آئی تھی؟ احسن نے کہا، 1903 میں۔ ناصر نے کہا، جی نہیں، یہ مرزا سودا کے زمانے میں تھی۔ چنانچہ انہوں نے انہی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، لیکن مجھے ضرب تواریخ یاد ہے، شیطان اسی پہ نکلا تھا جنت سے ہو سوار۔ احسن نے کہا، بہت خوب، اگر آپ کی یہی حجت ہے تو اسی پہلو سے چلیے۔ آپ اس طرح گویا تسلیم کرتے ہیں کہ یہ موٹر جنت کی سواری ہے، اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دنیا کی بنی ہوئی ہر چیز سے بہتر ہے۔
بھلا فرشتوں کی بنائی ہوئی ہر چیز کا مقابلہ کہیں مسٹر فورڈ کے کارخانہ وا کر سکتے ہیں؟ ناصر نے کہا۔ مگر شیطان اس پر بیٹھ کر نکلا تھا۔ احسن نے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر رولز رائس پر کوئی گدھا بیٹھ کر نکلے تو اس سے رولز رائس کی خوبی میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ اور کچھ ارشاد ہوا۔ میاں ناصر تو اتنی ہی بحث میں ٹھنڈے پڑ گئے، مگر خالد نے اب اس سلسلہ گفتگو کو لیا اور کہا، حضرت، یہ موٹر اس زمانے کی ہے جب میں اور آپ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب اس کو موٹر کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایسی پرانی چیزیں اب بھلے آدمیوں کے نہیں، کباڑیوں کے کام کی ہیں۔ تو آپ کی بحث کا یہ مطلب ہے کہ پرانی چیزیں دنیا میں رہنے کے قابل نہیں؟ مجھے تو یہاں ایک بھی نظر نہیں آتا جو بوڑھا ہونے کے بعد اپنے بال بچوں سے کہے کہ میرا گلا گھونٹ دو، اب میں دنیا میں رہنے کے قابل نہ رہا۔ حضرت، نیا 9 دن اور پرانا 100 دن۔ کیوں جی، یہ دنیا بھی تو بہت پرانی ہے، اتنے دن سے برابر چل رہی ہے۔ کل پرزے سب گھس گئے ہوں گے۔ اس سے متعلق کوئی نہیں کہتا کہ اس کو کباڑی کے ہاں بھیج دو، اب یہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ میں یہ زمانی جمع خرچ نہیں جانتا، میری موٹر میں کوئی خرابی بتاؤ۔ احمد نے کہا، اونچی بہت ہے، فیشن کے خلاف ہے۔ احسن نے کہا، بھئی واہ واہ، کیا سمجھ کی بات ہے میاں۔ قد اونچا اچھا یا ٹھنگنا؟ میاں محمود ٹھنگنے تھے، اس لیے انہوں نے اس کو اپنے اوپر لے کر کہا، نہ اتنا اونچا کہ سر اونچے کا بانش معلوم ہو۔ احسن نے جواب دیا، اس کا تصفیہ تم خود آسانی کر سکتے ہو کہ سر اونچے کا بانش ہونا اچھا یا دنیا کی مٹھیا۔ پرسوں کا فٹ بال میچ بھول گئے کہ کس طرح لوگوں کے پیچھے کھڑے اچک کر دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے صاحب، موٹر کے اونچے ہونے میں کئی فائدے ہیں۔ نیچی موٹر کے سامنے اگر کوئی پتھر آ جائے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حصہ ضرور شہید ہو جائے گا۔ اب رہی ہماری موٹر، اس کے سامنے پتھر تو کیا، اگر پہاڑ بھی آ جائے
تو خبر نہ ہو موٹر کے نیچے سے صاف نکل آئے۔ قاسم نے کہا، اونچی موٹر الٹ جلدی جاتی ہے۔ احسن نے جواب دیا، بیوقوفی سے چلاؤ، بیوقوفی سے چلاؤ تو الٹنا لازمی ہے، خواہ وہ اونچی ہو یا نیچی۔ دیکھنا یہ ہے کہ نقصان کس میں زیادہ ہوتا ہے، اونچی میں یا نیچی میں۔ یہ تم نے سنا ہی ہوگا کہ اونٹ پر سے گرنے میں چوٹ کم لگتی ہے اور گدھے پر سے گرنے میں زیادہ، کیونکہ اونٹ پر سے گرتے گرتے آدمی سنبھل جاتا ہے۔ یہی حال موٹر کا ہے۔ آخر اونچی موٹر کے لڑکنے میں کچھ تو دیر لگے گی۔ اگر اتنی دیر میں بھی انسان نہ سنبھل سکے تو یہ خود اس کا قصور ہے، نہ کہ موٹر کا۔ اب رہی آج کل کی نیچی موٹریں تو جناب ان میں ماشاء اللہ ایسا مضبوط ٹین استعمال ہوتا ہے کہ ایک ہی قلہ بازی میں پچک کر بتاشا ہو جاتی ہیں، اور ہماری موٹر تو حضرت یہ خدا کے فضل سے 25 دفعہ لڑک چکی ہے، اب تک جیسی کی ویسی ہے۔ قسم خدا کی فولاد کا ڈھانچہ ہے، کہو تو پہاڑ سے جا کر ٹکر دے دوں، ذرا کہیں سے دب جائے تو میرا ذمہ۔ نصیر نے کہا، اور یہ جو چلنے میں غل مچاتی ہے، اس میں بھی کوئی خوبی ہے؟ احسن نے کہا، اور کیا، آپ کی رائے میں یہ پرانی ہے، میں نے تو جان بوجھ کر اس کی یہ آواز محصر قائم کر رکھی ہے۔ میاں آج کل کے زمانے کو دیکھو، ذرا کچھ اونچ بیچ ہوئی اور چل میرے بھیا کچہری کو۔ چھوٹتے ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے موٹر کا ہارن دیا تھا؟ کیا مخلوق کو یہ باور کرنے کا موقع تھا کہ کوئی موٹر قریب سے گزر رہی ہے یا گزرنے والی ہے؟ ہم 12 برس سے اس موٹر میں بیٹھ رہے ہیں، ہماری موٹر کے نیچے آدمی تو کیا، کبھی چوہے کا بچہ بھی نہیں آیا۔ اور کیوں آنے لگا؟ جب منٹوں پہلے تمام سڑک والے واقف ہو جاتے ہیں کہ مسٹر احسن کی موٹر آ رہی ہے۔ پولیس نے زبردستی ایک دفعہ چالان کر دیا تھا، مگر میں نے مجسٹریٹ صاحب سے کہا کہ جناب والا، اس مقدمے میں کسی شہادت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دور میری موٹر میں بیٹھ کر چلیے، اس کے بعد اگر آپ کی رائے ہو کہ اس موٹر کے نیچے کوئی آ سکتا ہے تو جو چاہے سزا دیجیے۔ بیچارہ کچھ سمجھدار آدمی تھا، راضی ہو گیا، موٹر میں آ کر بیٹھا۔ شوفر نے موٹر سٹارٹ کی، ایک دفعہ موٹر نے ایسی چیخ ماری کہ غریب اچھل پڑا، کہنے لگا،
व्हील इंजन फट जाएगा। मैंने कहा, जनाब आप घबराइए नहीं, 40 बरस में जब इसका इंजन नहीं फटा तो अब क्यों फटने लगा। बहरहाल मोटर चली। थोड़ी ही दूर जाने के बाद साहब ने कहा, वेल हम समझ गया, मोटर वापस ले चलो। इजलास पर आने के बाद बला शहादत लिए मुकदमा खारिज कर दिया और लिखा कि इस मोटर में हॉर्न की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके आने से 5 मिनट पहले रास्ते वाले होशियार होकर अपनी हिफाजत का बंदोबस्त न कर लें तो ये खुद उनका कसूर है। अब आप ही फरमाइए कि मोटर में इतनी आवाज़ होना खूबी में दाखिल है या बुराई में। अहमद ने कहा, ये सब कुछ है, मगर आपकी मोटर की रफ्तार खूब है। शुक्रिया, कल आगे पढ़ेंगे।